بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ انسان کا اچھا انسان بننا ہے۔ اگر انسان بن جائے تو دنیا میں امن ہوگا، چین ہوگا، سکون ہوگا، خوشیاں ہوں گی۔ اگر خدا نہ خواستہ انسان اچھا انسان نہ بنے تو پھر انسان کے بگاڑ سے ساری دنیا میں بگاڑ آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کی بعثت صرف ایک عنوان پہ تھی کہ جس قوم کی طرف، جس علاقے کی طرف ان کو نبی بنا کے بھیجا جا رہا ہے، ان پہ محنت کر کے ان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کر۔ اور انسان نبی والی محنت سے ہی اچھا انسان بن سکتا ہے، اور کوئی راستہ اس کا نہیں ہے۔ پہلے نبی تشریف لائے کوئی خاندان کی طرف، ایک قوم کی طرف، علاقے، شہر، ملک کی طرف۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا سارے جہان کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ عجیب بات ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا دائرہ نبوت تو چھوٹا، لیکن محنت کے لیے بڑے لمبے لمبے وقفے ملے۔ یعنی سید نوح علیہ السلام کا قصہ تو مشہور ہے نا کہ 950 سال ایک قوم تھی، ایک قوم کے لیے نبی بن کے تشریف لائے اور 950 سال محنت کے لیے ملے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا جہان ملا اور محنت کے لیے صرف 23 سال۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بعثت دوہری بعثت ہے، آپ بھی مبعوث ہیں اور آپ کی امت بھی مبعوث ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ شام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اسی مقصد کے لیے اس امت کو بطور امت بھیجا ہے، اور یہی اس امت کی شان ہے۔ اس امت کا سب سے افضل ہونا، سب سے اعلیٰ ہونا اس ذمہ داری کی بنا پہ ہے کہ وہ نبیوں والے کام کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کو نصیب فرما دی۔ یہ امت کے نصیبے کی بات ہے۔ یہ ساری امت جس میں اللہ نے ہمیں آپ کو بھی اپنے فضل شامل فرما دیا، ہر وہ شخص جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ حضور کا امتی ہے، اور آپ کا امتی ہونے کی وجہ سے آپ کی نیابت میں، آپ کی اتباع میں اس کے ذمے بھی وہی سب کچھ ہے جو جس کے لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تو مقصد کے درجے میں تو یہ چیز ہے کہ ساری دنیا میں سارا دین زندہ ہو، ساری دنیا میں سارا دین زندہ ہو۔ اس کے لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو آپ کی نیابت میں ہمارا بھی اس دنیا میں وجود اسی مقصد کے لیے ہے۔ ہم دنیا میں چھوٹی دکان سے بڑی دکان، چھوٹا گھر سے بڑا گھر، چھوٹے عہدے سے بڑا عہدہ اس کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ ضرورتیں ہیں، ضرورتوں کو پورا کرتے رہیں گے، اس کے بھی طریقے بتائے، ان طریقوں سے پورا کریں گے، اس پہ بھی اللہ اجر دیں گے۔ لیکن ہمارا دنیا میں وجود وہ تو ساری دنیا میں سارا دین زندہ کرنے کے لیے، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا وہ اسی مقصد کے لیے ہے۔ ہماری جان بھی اس کے لیے ہے، جو مال کم بیش تھوڑا زیادہ جو بھی کسی کو ملا ہے وہ بھی اسی کے لیے، جو صلاحیتیں استعدادیں اللہ نے دی ہیں وہ بھی اسی کے لیے کہ ساری دنیا میں سارا دین زندہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے 23 سال اس انداز سے محنت فرمائی کہ اپنی امت کو پہلے دن سے اپنی محنت میں ساتھ لے کے چلے، اور اپنی محنت عملی طور پہ اپنے ساتھ چلا کے سکھا کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو ہمیں محنت میں وقفہ نہیں ملے گا، بلکہ جیسے ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے محنت کر رہے تھے، آپ کے وصال کے بعد بھی ویسے ہی محنت کرتے چلے گئے۔ کہ جب شروع کے دور میں، صدیقی دور میں کچھ احوال الٹ پلٹ ہوئے، لیکن پھر اللہ نے کرم فرمایا کہ وہ صحیح رخ پہ ساری بات آ گئی۔ تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشرق والوں کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ بھائی میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ اب ہمیں روم کی طرف کو بڑھنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کہنے لگے کہ اللہ نے سبقت تمہارے ہی مقدر میں لکھی ہے، میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ یہ بات مشورے میں رکھوں، تو وہ تائید کر دی۔ تو ایک صحابی بولے، اللہ نے صحابہ کے جس طرح امت کی بڑی تربیت کے انتظام کیے قیامت تک آنے والی امت کے لیے، تو ایک صحابی بولے کہ سوچ کے بولو کیا کہہ رہے ہو، روم تو سارا لوہا ہی لوہا ہے۔
روم تو سارا لوہا ہی لوہا ہے. کیا جواب دیا گیا کہ تمہاری زبان پہ شیطان بولا ہے. ہم نے کبھی اپنے اسباب کی بنیاد پہ قدم نہیں اٹھایا. حضرت علی خاموش بیٹھے تھے. پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگے جی اب چلو یا بعد میں چلو، یہ تو واضح ہو چکا کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. تو اس بات کام کی ترتیبیں بنی. میں عرض کروں کہ جیسے صحابہ نبی علیہ السلام سے مل کے محنت کر رہے تھے، آپ کے وصال کے بعد بھی ویسے ہی محنت کرتے چلے گئے. اسی کی برکتیں ہیں جو ہم آپ ساری دنیا میں اسلام کو دیکھ رہے ہیں. اسی کی برکتیں ہیں. اتنی بات ہے کہ ان حضرات نے، اللہ ان کے درجے بہت بلند فرمائے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا بھی اور نبھایا بھی، اور اس کے نبھانے میں اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. حتیٰ کہ فاقوں میں بھی نکلے، بغیر جوتوں کے بھی نکلے، لباس کی کمی کے ساتھ بھی نکلے. پہلے دن کی شادی وہ بھی ان کو روک نہیں سکی. یعنی اگر ہم غور کریں تو کوئی حال ایسا نہیں کہ جس حال کی وجہ سے وہ اس محنت سے رک گیا. انہوں نے اس محنت کو واقعی ادا کرنے کا حق ادا کیا، جس کی برکتیں ہم آج دیکھ رہے ہیں. ہمارے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جس سطح پہ دین اور دین کی محنت کو چھوڑ کے تشریف لے گئے، تو امت دوبارہ اس سطح پہ آ جائے. ہدف ہمارا یہ ہے کہ اسے سامنے رکھ کے چلنا ہے. جس سطح پہ نبی علیہ السلام دین کو چھوڑ کے گئے، دوبارہ دین اسی سطح پہ آ جائے، امت اس سطح پہ آ جائے. اس سے بڑا مقصد یا اس سے بڑا ہدف دنیا میں کسی کے پاس نہیں، جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا. ہمیں تو اس پہ اللہ پاک کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اتنی اونچی چیز ہمیں عطا فرما دی. کیونکہ دنیا میں وزیر بن کے، سفیر بن کے، بادشاہ بن کے زندگی گزارنا یہ چھوٹی بات ہے. نبی علیہ السلام کا امتی بن کے اور آپ والے کام کو اپنا کام بنا کے زندگی گزارنا یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی. اس پہ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. حضرت جی کی باتوں میں سے نا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو، اور اس شکریہ کی وجہ سے اللہ سے اس نعمت میں اضافہ کراؤ. یہ جو اللہ نے ہمیں آپ کو ایک نسبت دی، تعلق دیا اس مبارک محنت کے ساتھ. اب یہ کہ ہم خود سوچیں کہ جس کے سامنے سارا جہان ہو تو اس کے اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا، اپنی اور چیزوں میں لگنے کا کیا حال ہوگا. جبکہ ایک چھوٹی سی دکان، ایک چھوٹا سا کاروبار آدمی کو کسی اور چیز کا نہیں چھوڑتا. ہمارے یہاں ایک دفعہ دو بھائی تھے، کاروبار کرتے تھے. ایک بھائی خریداری کے لیے دوسرے شہر گیا، تو یہ پیچھے بھائی تھا، اس کو 103-4 کا بخار ہو گیا. اب ہم آپ سوچ سکتے ہیں کہ 103-4 کا بخار آدمی کو کسی کام کا چھوڑتا ہے. وہ دوائی لے کے آ کے دکان پہ لیٹا، گھر جا کر نہیں لیٹا کہ ورنہ میں آج نہ کیا دکان بند ہو جائے گی. ایک دکان ہے چھوٹی سی، لیکن جو سمجھتا ہے کہ واقعی میری دکان ہے، اس کا نفع میرا ہے، اس کا نقصان میرا ہے، تو اس کا حال تو یہ کہ 103-4 کا بخار بھی اسے دکان پہ جانے سے روک نہیں پاتا. جائے کہ کھانسی کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے گشت رہ جائے، تعلیم رہ جائے، وہ چھوٹے چھوٹے تقاضوں سے سروزے آگے پیچھے ہو جائیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم تو اس کا عزم کریں، ارادہ کریں. دیکھو مسجد کا کام کیا ہے، کیا کرنا ہے، ہم سب جانتے ہیں. جس کو یہاں کھڑا کیا بہترین انداز میں اس کو سنا دے گا. تو اس وقت ہم اٹکے ہوئے ہیں کہ ابھی تک یعنی اس بات پہ آنا کہ جتنی چیزیں، جتنے نقشے ہیں، ان سب نقشوں کے مقابلے میں اس ذمہ داری کو، اس کام کو ترجیح دے کے کرنا. اس لیے دیکھو بھائی صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے، ہم بھی سنتے رہے کہ میں تم سے سال نہیں مانگتا، چلے نہیں مانگتا، میں تو اس کام کو اپنا کام بناؤ. یہ جملہ سب نے سنا نہیں سنا، اور ایک دفعہ نہیں بارہا سنا کہ میں تم سے، کوئی جس نے کام بنا لیا وہ چلے کیا بات ہے. وہ تو جو اس کی ضرورت ہوگی اس کو پورا کرے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا. جس نے کام بنا لیا تو اسے تو پھر کہنا نہیں پڑتا، وہ تو خود معلوم کرتا ہے کہ اب تقاضا کیا ہے. اللہ کرے یہ دیکھو یہ جوڑ اسی لیے کہ ہمارا آپس سے ملنا جلنا، یہ کس لیے ہے؟ اللہ کرے یہ جذبہ ہمارا بن جائے. ہم
ہم اس رخ پہ چل پڑے کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اور دیکھو یہ پکی بات ہے کہ موقع ایک ہی دفعہ، دوسرا موقع نہیں کسی کو ملے گا، اور یہ بھی خبر نہیں یہ موقع کب ختم ہو جائے۔ کوئی جوان یہ نہیں کیسے بوڑھا ہو کے مروں گا، بھری جوانیوں میں بھی موت آ جاتی ہے، بھری جوانی میں موت آ جاتی ہے۔ جس زندگی کے جس حصے میں ہم چل رہے ہیں، اس عمر میں لاکھوں لوگ جا چکے ہیں، ہم بھی جا سکتے ہیں، کسی کو بھی جانا ہو سکتا ہے۔ وہ کمائی کا وقت اس سے پہلے ہے، تو کیا خیال ہے جی؟ دیکھو اصل تو اس بات کا عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ اچھا اس کو دوسرے رخ سے تھوڑا سا سوچ لیں کہ اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں خدا نہ خواستہ، تو صرف اتنی بات نہیں کہ چلو میرا گشت رہ گیا، میرا فلاں کام رہ گیا، مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ ساری انسانیت کی ہدایت کا ہے۔ اس لیے کہ جو شخص بھی اسلام ایمان کے بغیر دنیا سے گیا، اس بیچارے کا بنے گا کیا؟ دیکھو نا، تو ہمیشہ کی آگ ہے، ہمیشہ کی آگ ہے۔ اگر ایمان کے بغیر گیا تو اس کا تو کوئی گنجائش اس کی ہے ہی نہیں، اور روزانہ لاکھوں انسان مر کے جا رہے ہیں بغیر ایمان کے۔ جو ظاہری اعداد و شمار ہیں اس میں 2/3 غیر مسلم ہیں، 1/3 مسلمان ہیں، تو اگر اسی کو اندازہ کریں تو 2/3 جو مرنے والے ہیں وہ تو کفر پہ مر رہے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو کیا بنے گا؟ اگر اس میں ہم تاخیر کرتے ہیں، اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے محنت میں، تو اس کے نتیجہ کیا ہوگا کہ دین والی زندگی کا وجود مؤخر ہوتا رہے گا، اور دین والی زندگی کا، اسلام والی زندگی کا مؤخر ہونا یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے گویا کا رکاوٹ ہے۔ تو مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم سے کوئی کمی بیشی ہوگی، بھئی اس کا اثر تو سارے جہان پہ پڑ رہا ہے۔ ہمیں انسانیت کی ہمدردی ہونی چاہیے، خیر خائی، جو جیسے کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کا ایک تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کا اتباع کرنے کا حکم دیا، اتباع مقصد میں بھی ہے، طریقے میں بھی ہے، پھر ظاہری طور پہ بھی ہے، باطنی طور پہ بھی ہے۔ جیسے ایک ظاہری طور پہ محنت کی شکلیں اختیار کرنی ہیں، ایسے ہی اندر کے جذبات بھی، ویسے یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ وہ جذبہ بنانا، جس کا تھوڑا سا ہم نے ابھی یہ نقشہ سنا نا، کاروباری سنی، یعنی جذبہ نبوت کیا ہے کہ جو جان کا دشمن ہے، جو عزت کا دشمن ہے، وہ جذبہ نبوت یہ کہ اسے بھی جنت میں لے کے جانا ہے۔ یعنی عبداللہ بن ابی کا قصہ، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قصہ، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جان کا دشمن، عزت کا دشمن، اس کے بارے میں جذبہ کیا ہے کہ یہ بھی جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے۔ اچھا، جتنا ہمارے اندر یہ جذبہ زیادہ ہوگا اتنا محنت کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے جس سے آدمی کو، جس کے بارے میں خیرخواہی کا جذبہ ہو، اس کے لیے آدمی بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اپنا بیٹا بگڑ جائے تو ہم کیسے پریشان ہوتے ہیں، اس کی اصلاح کے لیے کتنے راستے اختیار کرتے ہیں، اور کرتے ہی رہتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں۔ اس لیے کوئی میرا بیٹا ہے، اس کے بارے میں میرے جو جذبات ہیں وہ مجھے اس پہ مجبور کرتے ہیں کہ میں اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک نبی علیہ السلام کے دل میں اس سے کہیں زیادہ ہر امتی کے بارے میں غم، فکر اور ہمدردی اور خیرخواہی ہوتی ہے۔ ہمیں ان جذبات کو بھی سیکھنا ہے، ان جذبات کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر انشاءاللہ یہ محنت کی ساری شکلیں بہت آسان ہیں۔ کبھی ساری دنیا کو سامنے رکھ کے سوچو، جب ساری دنیا کی ذمہ داری ہے تو صرف اتنی بات کافی نہیں کہ ادھر گشت میں چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، نہیں۔ یہ مشورہ کس لیے ہے کہ جب سارے جہان کی ذمہ داری ہے اس کو بیٹھ کے سوچنا بھی پڑے گا۔ عملہ ہمارے پاس چھوٹا سا ہے، ایک مسجد کی جماعت ہے، چند بندے ہیں، اور ذمہ داری سارے جہان کی ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں کہ مشورہ کرو، سوچو بیٹھ کے کیسے ساری دنیا میں ہدایت پھیل جائے۔ اور اس کی اللہ پاک کتنا کرم ہوا، اللہ جانے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا رونا دھونا کیسا تھا۔ اللہ نے ان حضرات کے جیسے کام کی اتنی آسان شکلیں ظاہر کر دی امت کے سامنے کہ اب کوئی بھی شخص، غریب ہو، امیر ہو، ان پڑھ، کوڑا ان پڑھ، اور وہ بھی اللہ کے فضل سے ساری دنیا کو سامنے رکھ کے محنت کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ
ہر مہینے مشورہ ہوتا رائے میں، یہاں سے تقاضے علاقوں میں گئے، علاقوں سے پھر اللہ کے فضل سے جو مشرق کی تقسیم بنی تو بظاہر ہر گاؤں تک تقاضے پہنچتے ہیں، اس کی شکلیں اللہ نے بنا دی۔ وہ جو تقاضے ہماری مسجد میں پہنچے، ایک یہ ہے کہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ ہمارے ساتھی لے کے آئے، ہم نے پڑھ لیا سن لیا، نہیں، وہ تقاضے صرف پڑھنے سننے کے لیے نہیں ہے، ایک آسان شکل ہے اس کی۔ اگر روزانہ جب ہم مشورے کے لیے بیٹھیں تو ان تقاضوں کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں، تو 4 منٹ لگتے ہیں، زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیں کہ بھی آج ہم ان میں سے کن تقاضوں پہ محنت کر لیں، 1 2 3 تقاضے جتنی ہماری یعنی عملہ ہے کام کرنے والا، اچھا وہ تقاضے چھانٹ لیے 2 3، پھر ایک تقاضے پہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیں کہ بھئی اس پہ کن کن سے ملنے کی ضرورت ہے، ان کے نام لکھ لیے، اچھا بھئی ہم میں سے کس کا ملنا مناسب ہے، اس پہ تشکیل کر دی، 1 تقاضا 2 تقاضا 3 تقاضے۔ تو ایک تو یہ کہ تقاضوں پہ یہ جو تقاضے ہمیں ہفتہ وار مشورے سے ملے ہیں، منگل کے مشورے سے ملے ہیں، تاکہ دوران ہفتہ ہم سب تقاضوں پہ گزر تو جائیں۔ اچھا ان تقاضوں میں کیا ہے، وہ جو بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو اسی میں ملکوں کے تقاضے بھی ہیں۔ تو جب ملکوں کے تقاضوں کو سوچا، اس پہ محنت کی شکلیں سوچیں، تو یہ عالمی نسبت ہو گئی نہیں ہوگی؟ عالمی نسبت کیا ہے؟ سارے دھیان کو سامنے رکھ رہا ہے، یہ ملکوں کے تقاضے اگر اس ہم سوچیں گے، ان کو پورا کرنے کے لیے تشکیلیں کریں گے، محنت کے نقشے بنائیں گے، تو گویا کہ ہم سارے جہان کو سامنے رکھ کے محنت کرنا ہے کہ رخ پہ پڑ گئے۔ اب یہ ہر مسئلے کی جماعت کر سکتی نہیں کر سکتے، آسانی کے ساتھ کر سکتی۔ ان تقاضوں میں اللہ کے فضل سے جو یہاں سے گئے ہوتے ہیں، اس میں دنیا کے کنارے سے لے کے اپنے گھر تک کے سارے تقاضے اس مشورے میں موجود ہیں۔ اسی ماہانہ مشورے میں ایک عنوان مقامی کام بھی ہوتا ہے، اب اس میں کتنی شکلیں مختلف موقعوں پہ ہمارے آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو پھر ابھی یہ کارگزاریاں ہیں، ہم اس کو غور کریں، یہ سارا ہمارا کام ہے روزانہ کا، جس میں گھر گھر کی محنت بھی ہے کہ ہر گھر کا ہر فرد اس تک ہمیں پہنچ رہے ہیں، ہر گھر کے ہر فرد تک ہمیں پہنچ رہے ہیں، اور اس میں جیسے کہہ رہے ہیں ہدف تو ہم بنائیں اس کا کہ ہر 15 دن کے بعد دوبارہ ملنا ہے، مہینے میں 2 ملاقاتیں ہر بندے سے ہو جائیں، اس سے زیادہ چلو نہ کریں لیکن اتنی کم از کم ہو جائیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں کئی طبقات ہیں، جیسے ابھی یہ باتیں آئیں، آخر یہ ہمارے معاشرے کے افراد ہیں نا، ایک تو یہ خانہ بدوشوں کے انداز میں اس کی کئی قسمیں ہمارے سامنے، پھر یہ کالج کے طلباء ہیں، کہیں میڈیکل کالج ہے، کہیں عام کالج ہیں، کہیں اسکول ہیں، اچھا کہیں اڈے ہیں، کئی ایسے محلے ہیں جن کے قریب مزدوروں کے اڈے ہیں کہ صبح مزدور اس چوک میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ضرورت والے آ کے ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور اس کے پاس ان کے پاس خاصا وقت ہوتا ہے، وہاں پہ ایک منٹ کا میدان وہاں قائم ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ بعضوں کے نزدیک سزوکیوں کے اڈے ہیں، ٹیکسیوں کے اڈے ہیں، رکشے کے اڈے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہیں، اگر ہم غور کریں گے تو کئی چیزیں ہمیں ملیں گی۔ کہیں پہ دفاتر ہیں، جیسے کارگواری میں آئے نا، کئی کارگواری میں آ کے ان کے قریب دفاتر ہیں، الحمدللہ وہ ان سے بھی اچھے انداز سے جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سارا مسجد کا کام ہے، یہ سارا مسجد کا کام ہے جس کو مشورے میں سوچنا ہے اور روزانہ کے اوقات کے جسے اس پہ عملی محنت کرنی ہے۔ یہ جو روزانہ کے اوقات ہیں جس پہ 2.5 گھنٹے کم از کم ہے، زیادہ کے لیے عرض کیا جائے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے، اللہ کرے سارا دن ہمارے یہاں یہ ملاقاتوں کا، گشتوں کا، تعلیم کا نظام چلتا رہے، مسجدیں آباد ہوں جی۔ اس میں یہ کہ روزانہ ایک سوچ بھی ہے اور اس کے مطابق محنت کا نقشہ بھی بنانا ہے۔ اس میں تھوڑا سا ہم اس کو ترغیب دے کے اپنے ساتھیوں کو اس پہ آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ تو الحمدللہ اب ہم نے لگا کہ 10 آدمی 15 20 آدمی مشورے میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن شام کو محنت کرنے والا مجمع بظاہر اس کے نتیجے میں مقابلے میں بہت کم ہے۔ بازی کا تو الحمدللہ اچھا ہے، لیکن عمومی طور پہ اگر 10 آدمی مشورے میں بیٹھ رہے ہیں تو شام کو وقت لینے 2-4 ہیں۔ حالانکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑے آدمی کام نکالیں، کام کرنے کے لیے زیادہ آدمی چاہیے۔ اب اس میں شاید یہ رخ اس طرح چل گیا جیسے مشورہ بھی ایک عمل ہے جو مشورہ برائے مشورہ ہے، نہیں، مشورہ برائے کام ہے۔ ہم یہ مشورہ جو کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کام کے لیے کر رہے ہیں، تو کام کون کرے گا؟ جو مسجد میں وقت دے گا۔
جو مسجد میں وقت دے گا. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ روزانہ وقت دینے والا مجمع بڑھانا ہوگا. ہم پیچھے شاہدرہ میں ایک مسجد میں گئے سروے کے لیے, تو ہم نے پوچھا بالغ مرد کتنے ہیں. انہوں نے کہا جی اب تازہ الیکشن ہوا تو فیصلے بنے 2250 بالغ مرد ہیں. بالغ مرد, اچھا بڑا محلہ ہے شاہدرہ میں, ایک ہی برادری ہو, ہیں بھی 6 دیندار لوگ. تو ہم نے کہا جی بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ہر 15 دن کے بعد دوبارہ ملاقات کی جائے. تو اگر 15 دن کے بعد ملنا ہو اور یہ 2250 مرد ہیں تو روزانہ کتنے آدمی سے ملنا پڑے گا؟ کیوں جی روزانہ کتنے؟ ہاں یہ کوئی دکاندار ہے جی پکا 150 آدمی سے روزانہ ملنا پڑے گا. اچھا اب یہ 150 آدمی سے ملنا عمومی گشت کی طرح کی ملاقات نہیں ہے, بلکہ ایک ایک آدمی پاس بیٹھ کے بات کرنی ہے. اس میں 10-15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں, کہ آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے. تو اگر اس طرح ملاقات کرنی ہو 150 آدمی سے روزانہ تو کتنے بندے چاہیے, کتنا وقت چاہیے, کتنا کام گویا کہ محلے میں موجود ہے. یہ بازو کا بات اٹھتی ہے 2.5 گھنٹے میں کیا کریں, یعنی اتنا کام ہر محلے میں موجود ہے. اگر کرنے پہ آئیں تو سارا دن بھی ہم دے دیں تو پھر بھی بات قابو نہیں آتی. شہروں میں تو اتنے گنجان محلے, اتنی گنجان آبادی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو تقاضے ہمارے ذمے لگے نا, ان تقاضوں پہ بھی محنت کرنی ہے. جب تقاضوں سے فارغ ہو جائیں, اس لیے کہ تقاضوں پہ عام طور پہ ہم نے ایک جوڑی کو دیے 4-5-6 نام. جب ملنے گئے 2-4 سے ملاقات ہوئی, 2-4 سے ملاقات نہیں بھی ہو سکی, تو آدھے گھنٹے میں فارغ ہو کر واپس آ گئے. اب ہمارے پاس بیٹھ کے کام نہیں ان کے لیے نہیں. ان تقاضوں پہ محنت کے بعد ہر جوڑی کے ذمے کوئی گلی لگی ہو, ایک گلی بھی ان کے ذمہ لگی. یہ بھی تقاضا ہے, اور یہ مستقل تقاضا ہے. باقی تقاضے تو بدلتے رہیں گے نا, لیکن یہ مستقل تقاضا ہے کہ ان سے ہر گھر کے ہر فرد سے ملنا. اگر ایک گھر میں 4 آدمی ہیں تو 2 سے ملاقات ہوگی تبھی یہ گھر باقی ہے, یہ پورا نہیں ہوا. لندن میں ایک دفعہ ہم نے ایسی مسجد والوں سے مذاکرہ کیا. اجتماع کے سلسلے میں گئے تھے, مولانا حبیب الحق صاحب بھی تھے, ڈاکٹر منظور صاحب, اچھی بزرگ تھے سارے. بیچ میں کوئی وقفہ ملا تو ہم نے کہا جب ہم کسی مسجد میں جانا چاہتے ہیں, تو 3 دن کے لیے ایک مسجد میں گئے. اور اس پہ یہ بات ہوئی کہ ہمیں تو ہر گھر کے ہر بندے سے ملنا ہے. خیر وہ مسجد والے بھی متفق ہو گئے, چلو جی ملاقاتیں کراتے ہیں آپ کو. اللہ کی شان مسجد سے نکلے, مسجد کے ساتھ ایک گھر تھا جس کے بزرگ جو تھے بڑے اہتمام کے ساتھ باجماعت آ کے نماز پڑھتے تھے. جب وہ گھر گئے تو ان کا بیٹا ملا, نوجوان تھا. اب ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کوئی توجہ نہ کرے. خیر بڑی دیر تک بات کرتے اس کے بعد اس نے کہا اچھا میں سوچوں گا. اب ایک ہی گھر کے ایک بزرگ, ایک فرد جو بڑے اہتمام سے باجماعت تقریر ان لوگ ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, اور اسی گھر کے دوسرے فرد کا حال یہ ہے کہ وہ بھی دین کے بارے میں بالکل اس کونے پہ ہے کہ اچھا میں سوچوں گا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر کے ہر فرد کو لینا ہے, ہر فرد سے ملنا ہے. اس میں 2 جملوں کا اضافہ کر لیں, جب مل سکے, جہاں مل سکے. اس لیے کہ اگر ہم نے عام طور پہ چونکہ ہمارے معروف اثر سے عشاء ہے 2.5 گھنٹے, حالانکہ اب تو اس کی پابندی نہیں رہی, دن میں جس وقت 2.5 گھنٹے دینا چاہیں, لیکن اکیلا آدمی نہ ہو, کوئی جماعت ہو تو سارا دن کسی وقت بھی دے سکتے ہیں. اچھا اب جو اثر سے عشاء میں جاتے ہیں, مثلا تاجر ہیں, تو گھر میں نہیں ملیں گے چاہے ہم روزانہ جاتے رہیں. تو اس سے اتنا کافی نہیں کہ ہم ہر گھر پہ گئے, نہیں, ہمیں ہر گھر کے ہر بالغ مرد سے ملنا ہے. تو یہ 2 جملے بڑھانے پڑیں گے, ورنہ ملاقات نہیں ہو سکے گی. کہ جب مل سکے, جہاں مل سکے, تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. تو اگر گھر پہ نہیں, دکان پہ, تو دکان پہ چلے جاؤ, کہ اس میں کیا حرج ہے. یا اگر اپنے محلے میں ملنا, گھر پہ ملنا ہے, تو پھر یہ دیکھیں کہ وہ کس وقت گھر پہ مل سکتے ہیں. ہم کچھ ایسے ساتھیوں کو تشکیل کر دیں جو اس وقت جا کر ان سے مل سکیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سب ساتھیوں کے لیے کام نکلے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے جو ابھی تک قابو نہیں آ رہی, کہ جن مسئلوں میں کچھ زیادہ ساتھی ہیں, وقت بھی دے دیتے ہیں, وہ ان سے جتنا کام, ان کے لیے ہم کام پیدا نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ وہ پھر بیچارے, اس لیے کہ جو آیا ہے اللہ جانے کتنی چیزوں کو چھوڑ کے آیا ہے, اپنے کتنے دھندوں کو آگے پیچھے کر کے اس نے وقت نکالا اور یہاں آیا ہے.
تو اگر اسے ہم کام نہیں دیں گے تو پھر آہستہ آہستہ پیچھے چلا جائے گا. تو کام میں عرض کر رہا ہوں کہ کام ہمارے پاس اتنا ہے کہ اگر ہم سارے پورا دن بھی دیں تو پھر بھی کنارہ قابو نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس قدر اگر اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا ہر ساتھی آگے بڑھے گا. اسے 2.5 گھنٹے دیے اور اس نے دیکھا کہ کام تو ابھی بہت باقی ہے, تو آہستہ آہستہ اس میں یہ جذبہ پیدا ہوگا مجھے 2.5 سے کوئی وقت بڑھانا چاہیے, 3 پہ آئے گا, 4 پہ آئے گا انشاءاللہ. اور اگر کام نہ دیا تو 2.5 سے 2 پہ آئے گا, 2 سے 1.5, آہستہ آہستہ کچھ دنوں میں فارغ ہو جائے گا. پھر اس میں یہ مسجد کے کام میں ایک جملہ حائصہ نے ایک دور کہا, ایسا جامع جملہ ہے, انہوں نے کہا مسجد وار کام کیا ہے کہ مسجد کے گرد جتنے گھر ہیں ہر گھر نبی علیہ السلام کے کام والوں کا گھر بن جائے, یہ مسجد وار کام ہے. اب اس میں مردوں کا کام بھی آ گیا, عورتوں کا بھی آ گیا, بچوں کو تربیت سب کچھ اس میں آ گیا. ہر گھر نبی علیہ السلام کی محنت کرنے والوں کا گھر بن جائے. یہ رخ اگر چل پڑے تو ساری چیزیں قابو میں آ جائیں گی انشاءاللہ. اس کو سامنے رکھ کے سوچتا ہوں کہ اس میں جیسے آیات کے بعض جب وہ خاص طبقات ہیں ان کو بھی لینا, اگر کوئی خواص ہیں, بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں کچھ خواص ہیں اور اگر ہمارے کام کرنے والے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے اور وہ اگر جائیں گے تو توجہ نہیں کریں گے, تو جو ہمارے قریب مشورے کی جگہ ہے, مرکز ہے یا ہفتہ وار مشورے کی جگہ ہے, تو ان کے سامنے ہم تقاضا رکھیں کہ جی ہمارے یہاں کچھ اس نوعیت کے لوگ ہیں اور ہمارا ان تک پہنچ ہو نہیں پاتی, تو ہم کیا کریں. تو وہاں سے کچھ ایسے مناسب ساتھی جو چاہے دوسرے محلوں میں رہتے ہیں, وہ وقتی طور پہ اس کے لیے ان کو متوجہ کیا جا سکتا ہے کہ بھی وہ آ کے ان سے ملاقات کر لیں. لیکن جب ملاقات کے لیے ہیں تو پھر محلے کے بھی 1-2 ساتھی ان کے ساتھ ہو جائیں تاکہ پھر آئندہ کم از کم وہ ان سے میل ملاقات رکھ سکیں. تو اس انداز سے ہمیں اس ساری بات کو لے کے پھر یہ کہ اسی مشورے میں ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اس کی طرف تھوڑی سی آپ نے بھی محسوس کی ہوگی کارگزاری میں جب یہ پوچھا گیا کہ کتنے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے, اعمال ہو رہے ہیں, تو کہیں 6-7 گھروں میں, 8-10 گھروں میں, حالانکہ وہاں وقت لگائے ہوئے ساتھی 30-40 ہیں. تو وہ ہے کہ ابھی ہمارے اپنے گھروں میں بھی تعلیم کا رخ نہیں چلا, اپنے گھروں میں بھی تعلیم اور اعمال کا رخ چلا نہیں. اچھا, اس کی ایک وجہ بظاہر یہ بھی لگتی ہے کہ ہمارے مشوروں میں بھی اس کے تذکرے بہت کم ہوتے ہیں. یہ بہت کم مساجد ہیں جس میں اس کو بھی, اس لیے کہ یہ مسجد کے 5 کاموں میں سے ہی ایک کام ہے. جب ہم کہتے ہیں 2 تعلیمیں روزانہ کی, تو اس میں ایک تعلیم مسجد کی, دوسری کہاں کی ہے؟ تو گھر کی تعلیم وہ کتنے گھروں میں ہو رہی ہے؟ 100 گھر ہیں, ابھی 5 گھروں میں ہو رہی ہے, تو 95 گھر باقی یہ کام ہے. تو کیسے اس کام پہ آ جائیں اور کہ ہم بھی یہ تعلیم شروع ہو جائے. اس کو وقتاً فوقتاً اپنے مشوروں میں بھی دیکھیں اور ترغیب دے دینا سے اتنا کافی ترغیب بھی دی جائے, اور پھر جیسے کاروباری اگلے دن ہم سنتے ہیں تو اس کی کاروباری میں تھوڑی لی جائے تاکہ اندازہ ہو کہ کتنے گھروں میں یہ بات چل پڑی. یہ بھی مسجد ہی کے کام کا ایک عنوان ہے. انشاءاللہ اس انداز سے اس کو لے کے چلیں گے, تعلیمیں شروع ہوں گی, روزے لگیں گے, اور اس کو یعنی سنجیدگی کے ساتھ اس کو لینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام دیکھو ایک جو زندگی امت کو دے کے گئی, انسانیت پوری انسانیت کے لیے وہ زندگی ہے, تو وہ معاشرہ صرف مرد سے نہیں بنے گا, اس میں مرد بھی, عورت بھی, بچے بھی, جب تینوں سرخ پہ چلیں گے جب جا کے وہ معاشرہ وجود میں آئے گا. اس لیے ہم اس کو یعنی کم اہم نہ سمجھیں. جیسے مردوں کا کام ضروری ہے ویسے ہی مستورات کا کام بھی ضروری ہے, اور اس کو اپنی مسجد ہی کی بنیاد پہ ہمیں چلانا ہے. پھر یہ کہ یہ مشورہ اور مشورے جیسے پھر محنت, اسی میں یہ بھی ہو جائے کہ یہ روزانہ کے اوقات میں سے کہ جہاں ہم بیرونی گشت رکھتے ہیں تو اس کی ترغیب دی جا رہی ہے, اور اللہ کے فضل سے اگر اس کو تھوڑا سا اختیار کر لیں گے تو اللہ کی اجازت سے امید ہے کہ ہماری بیرونی گشت بہت مؤثر ہو جائے گی. کہ جس محلے میں اس مسئلے میں بیرونی گشت رکھی ہے اس میں دوران ہفتہ بھی 3-4 دفعہ جتنی گنجائش ہے, 1 جوڑی, زیادہ گنجائش ہے 2 جوڑیاں بھیج دیں, تو جا کے اس محلے میں عمومی خصوصی ملاقاتیں کریں, لوگوں سے ملیں اور مل کے ایک فضا بنانے کی کوشش کریں تاکہ جس دن ہماری بیرونی گشت کے لیے جماعت جائے تو وہاں کو اوبرا پن نہ ہو, ہمارے جانے پہ نہ پتہ چلے کہ یہ لوگ آئے ہیں, بلکہ پہلے سے ان کے علم میں ہو کہ بھی یہ فلاں دن یہ مسجد والے گشت کرنے آئیں گے ہمارے, اور ان کو بھی آمادہ کیا جائے اس پہ کہ ہم گشت کے لیے آئیں گے تو وہ ہمارا ساتھ دیں, ہماری نصرت کریں. اگر اس انداز
سے ہم 3-4 ہفتے 5 ہفتے کش کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مسجد میں کام کی شکلیں بن جائیں گی. اور پھر یہ کہ اگر ان میں سے کچھ نقد سرور تیار ہو جائیں ان کو اپنے ساتھ لے جائیں. اگر افراد ہیں تو ان کو اپنے ساتھ لے جا کے ان پہ محنت کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آہستہ آہستہ ان مسجدوں میں کام شروع ہو جائے گا. تو یہ بھی روزانہ کے کاموں میں سے ہے کہ اس مسجد کے محلے میں اپنے ساتھ 1-2 جوڑیوں کو بھیج کے محنت کرانا. تو کہ یہ سارے میں عرض کر رہا ہوں وہ کام ہے جس کے لیے روزانہ کی محنت کے یہ عنوان ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جب موقع آتا ہے حج کا موقع آیا تو بھی تلاش کرنا ہمارے یہاں سے حاجی کون جا رہے ہیں ان پہ محنت کرنا تاکہ جانے سے پہلے ان کے اوقات لگ جائیں. ایسی رمضان شریف محنت کا بہت اچھا مہینہ ہے لیکن کم قسمتی سے ہماری محنت میں کمی آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جن پہ پورا سال ہم گشت کرتے ہیں اور مسجد میں بیچارے نہیں آتے کسی وجہ سے وہ اس مہینے میں خود بخود چلے آ رہے ہیں. تو محنت کا بہت بڑا موقع ہے کہ آنے والوں پہ محنت کی جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق ہے. اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اللہ سے دعائیں بھی کرنا چاہیے. تو یہ گویا کہ ایک دعوت کا بھی عنوان ہے. دیکھو دین پہ چلنے کے لیے جو بنیادی سرمایہ وہ ایمان کی قوت ہے. ایمان کی قوت ہے. ایمان بنتا ہے دعوت سے اور دعوت کی تقویت کے لیے فضائل کی تعلیم اور اللہ کا ذکر ہے. اس لیے ایسے کہتے ہیں یہ کام ہر آدمی کو روزانہ کرنے ہوں گے. اپنا یقین بنانے کے لیے دعوت دینا اس دعوت کو قوت پہنچانے کے لیے فضائل کی تعلیم اور اللہ کا ذکر. یہ کام ہر آدمی کو روزانہ کرنے ہوں گے. اس سے کہ جتنا یقین بنے گا اتنا دین پہ چلیں گے. اور عبادت کے حصے کے دین پہ تو آدمی آسانی سے آ جاتا ہے لیکن جو اس سے اگلے درجے ہیں کمائی میں دین زندہ ہو جائے خرچ کرنے میں دین زندہ ہو جائے معاشرت اس کے مطابق بن جائے یہ ساری زندگی دین کے مطابق بنانے کے لیے ایک مضبوط یقین چاہیے. اس سے کوئی ٹکر ہے اس لیے کہ اب کمائی کا دین ہے تو بعض موقع ایسے آ سکتے ہیں یا آ جاتے ہیں کہ اگر حکم پورا کریں تو شاید ہزاروں لاکھوں کا نفع چھوڑنا پڑے اور بعض اوقات ممکن ہے کہ کوئی نقصان برداشت کرنا پڑ جائے. تو یہ کون کر سکے گا؟ دیکھو جس کے دل میں واقعی یقین ہوگا نا کہ مال سے زندگی نہیں بنتی اللہ تعالیٰ کے بنانے سے زندگی بنتی ہے وہ تو یہ کر سکے گا. ورنہ تھوڑی دیر پھر گول مول کر لے گا کہ یہ تو آ جائے بس 1-2 تصویر استغفار کے اور پڑھ لیں گے. اس سے مسئلہ نہیں بنے گا. اس کے لیے مضبوط یقین چاہیے. معاشرتی زندگی میں ایسا ٹکراؤ آ جاتا ہے کہ اگر حکم پہ جمتے ہیں تو برادری خاندان قبیلہ ناراض ہوتا ہے ان کو راضی کریں تو حکم ٹوٹتا ہے تو کون جمے گا؟ ایک مضبوط یقین چاہیے تاکہ ہماری اپنی پوری زندگی بھی دین پہ آ جائے. ہماری پوری زندگی بھی دین پہ آ جائے. اور یہ بڑی قابل غور چیز ہے کہ اگر 10-15-20-25 سال سے ہم تبلیغ میں لگے ہیں اور اگر ابھی تک ہماری اپنی پوری زندگی دین پہ نہیں آئی تو یہ تو خود قابل غور چیز ہے. تو محنت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ محنت تو دین کو زندہ کرنے کے لیے ہے. تو اسے ساری دنیا میں دین زندہ کرنا ہے اس لیے اپنے جسم میں بھی دین زندہ کرنا ہے اپنے گھر میں بھی دین زندہ کرنا ہے. یعنی دونوں رخوں کو برابر لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ہم محنت کر رہے ہیں تاکہ ہم خود بھی پورے دیندار بن جائیں اور اس کے لیے محنت کرنے کے ساری دنیا میں سارا دین زندہ ہو جائے. اس کے لیے ایک مضبوط یقین چاہیے. یہ دیکھو روزانہ کی جتنی محنت ہے یہ اسی یقین بنانے کا ذریعہ ہے. تو ہم جتنے تقاضے ہیں جتنی ملاقاتیں کریں گے تو ہم جا کے دعوت دیں گے نا. کوئی دعوت دینے کے بعد ہی تقاضا رکھیں گے نا. تو یہ ہماری اپنی ضرورت ہے اپنی حاجت ہے کہ ہم روزانہ ایک وقت نکال کے جس میں گھر گھر جا کے اور مختلف تقاضوں پہ محنت کرتے ہوئے دعوت دے کے اپنا بھی یقین بنانے کی کوشش کریں. بس میں اتنی بات ہے کہ دعوت میں چونکہ دعوت مخاطب کو دی جاتی نا تو اس میں عام طور پہ ہمارے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ اسے بات سمجھانی ہے اسے تیار کرنا ہے تو ساری توجہ مخاطب پہ چلی جاتی ہے. حضرت یوں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سب کے ساتھ شامل کرتے ہوئے دعوت دو. اور اس کی مثال بڑی آسان دی کہ اگر نشانہ باندھ کے گولی چلاؤ گے تو 1-2 گولیوں سے کام چل جائے گا. اس کے نشانے کے بغیر گولی چلاؤ گے لاکھوں گولیاں چلا دو کچھ نہیں ہوگا. ان دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو بھی برابر کا مخاطب سمجھنا. دیکھو یہ محنت ہے ایسی سفری چیز نہیں ہے. اس دعوت سے ہمارا بھی یقین بنے گا. پھر اس دعوت کو قوت ملے گی فضائل کے علم سے.
پر اتنی بات ہے کہ فضائل کے علم میں اس جو آداب ہم بیان کرتے ہیں سارے، اس کے ساتھ اس کا خاص خیال کرنا کہ بھی اللہ رسول کی محبت میں اللہ رسول کے کلام کو سننا. دیکھو جس سے محبت ہو نا، اس سے بات کرنے میں آدمی کو مزہ آتا ہے، اس سے بات کرنے میں نیند نہیں آتی. فضائل کے علم میں یعنی واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، اور سب چیزوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ سب چیزوں سے کٹ کے اللہ رسول کی بات میں لگنا، یہ ہماری فضائل کی تعلیم گلکی کے ذریعے سے اس کی مشق ہے. سب چیزوں سے کٹ کے، اب چیز ہے کہ جیب کی ہلکی سی آواز ہماری توجہ خراب کر دے، نہیں، سب چیزوں سے کٹ کے ہمیں اللہ رسول کی بات میں لگنے کو سیکھنا ہے. اس طرح جب آداب کے ساتھ بیٹھیں گے فضائل کی تعلیم میں تو انشاءاللہ اس سے دعوت کو قوت ملے گی. اس لیے کہ ہم دعوت میں جس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک زندگی بناتے ہیں، نبی علیہ السلام والے اعمال پہ بناتے ہیں، اس کی تفصیل فضائل کی تعلیم میں ہے کہ کس طرح کس عمل پہ کیسے زندگی بنے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور پھر دوسری چیز اللہ کا ذکر ہے جو قوت پہنچاتا ہے دعوت کو، اس لیے کہ ذکر سبب ہے اللہ پاک کی ذات عالی کے دھیان کو حاصل کرنے کا. دھیان کہتے ہیں اس بات کا استحضار کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. اب دیکھو اس کو ہم سوچیں کہ اگر بولتے وقت یہ خیال ہو کہ اللہ سن رہے ہیں، ایک ہے اس کا علم ہونا، ہم سب جانتے ہیں اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، اور اللہ ہمارے بہت قریب ہے. ایک یہ ہے کہ بولتے وقت یہ خیال مستحضر ہونا کہ اللہ سن رہے ہیں، تو کیا خیال ہے غلط بول سکے گا؟ کسی عمل کے کرتے وقت اس کا خیال مستحضر ہونا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ غلط کام نہیں کر سکے گا. اور اسے یہ استحضار ہو کہ اللہ میرے قریب ہے اور بہت قریب ہے، میری تو رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جس کو اس کا استحضار ہو تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا ہے. ذکر پہ محنت کرنے سے ہمیں اللہ پاک کی ذات عالی کا دھیان حاصل کرنا ہے. اب یہ جتنا دھیان قوی ہوگا اتنا دعوت میں بھی قوت ہوگی، جتنا مضبوط دعوت چلے گی اتنا مضبوط یقین بنے گا. یقین سبب ہے دین پہ چلنے کا، جو آدمی کو ابھارتا ہے کہ میں حکم والی زندگی اختیار کرنا ہے. تو اس طرح روزانہ سارے جہان کو سامنے رکھ کے سوچنا بھی ہے، اس کی عملی جد و جہد بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے پھر اپنے یہاں فضائل کی تعلیم کے حلقے بھی لگانے ہیں مسجد میں، اور اس میں کوشش کرنی ہے کہ بھی اپنے جتنے نمازی مسجد میں آ رہے ہیں وہ محنت کر کے یہ روزانہ کی ملاقاتوں کے جیسے نا آخر دیکھو روزانہ کی ملاقاتوں میں ہمارے دو عنوان مطالبے کی، ایک اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مطالبہ کرنا، اس کے لیے تیار کرنا، دوسرا مسجد والے اعمال کے لیے تیار کرنا، جس عمل سے بھی ہم اس کو لے سکیں، گشت میں لے سکیں، تعلیم میں لے سکیں، مشورے میں لے سکیں، کسی بھی عمل کے لیے تیار کرنا. اور اتنی بات ہے کہ روزانہ کی ملاقاتوں میں تشکیل پہ شدت نہ ہو، اس لیے کہ ہمیں بار بار آنا ہے. ایک ہے نقد، اللہ کے جماعت نکلی ہے وہ تو کوشش کرے گی کہ نقد نکالنا ہے، لیکن روزانہ کی ملاقاتوں میں تشکیل میں ذرا نرمی اختیار کرنی ہے. انشاءاللہ آج نہیں کل مہینے 2 بجے اللہ نے چاہا تو نکلیں گے اللہ کے راستے میں. تو اب یہ کہ تعلیم کے حلقے اور اس میں روزانہ کی ملاقاتوں میں اگر آخر میں ہم اس کو 1-2 باتوں کو ذرا ضرور خیال کر لیں. ایک تو یہ کہ بس 100% نمازی بنانے کی تذکرہ آیا نا، بار بار آ رہا ہے، ہمیں 100% نمازی بنانے کی محنت کرنی ہے، لیکن وہ کیا ہے پوری دعوت دیتے ہوئے جب مطالبہ نکلنے کا بھی کر لیا اور بھی، تو اگر وہ شخص مسجد میں نہیں آ رہا ہے تو ہم یہ گمان بنے کہ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہوں گے، بدگمانی نہ کرے کہ نماز نہیں پڑھتے. تو ان کو ہم باجماعت نماز کے فضائل سناتے ہوئے گزارش کرتے ہیں کہ جی اگر مسجد میں آ کے اگر نماز پڑھ لیں گے تو اتنا اللہ پاک کی طرف سے انعامات ملیں گے. اچھا ایسے ہی آخر میں ہم یہ بھی گزارش کر سکتے ہیں کہ جی جیسے دین مردوں کی ضرورت ہے ایسے عورتوں کی بھی ضرورت ہے. مردوں کے لیے تو دین کی باتیں سننے کے بہت موقع ہیں مسجدوں میں آگے پیچھے، اور مستورات کے عام طور پہ موقع نہیں ہوتے. تو اگر ہم اپنے گھروں میں روزانہ یہ فضائل کی تعلیم شروع کر دیں تو اس سے انشاءاللہ مستورات میں بھی بچوں میں بھی دینی شوق پیدا ہوگا. اور یہ تعلیم ایسی چیز ہے کہ جب یہ تعلیم کا حلقہ لگتا ہے تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے رحمت سکینہ نازل ہوتی ہے، گناہوں کی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے. اگر روز اپنے گھروں میں تعلیم کریں گے تو گویا کہ روزانہ ہمارے گھروں میں فرشتے اتریں گے اور رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی. ٹھیک ہے.
تو اسی میں ہم گھروں کی یہ مستورات کی بات، گھروں کی تعلیم کی بات بھی ترغیب دے سکتے ہیں۔ کوشش کر رہی ہے کہ مسجد کے سارے لوگ بھی تعلیم میں بھی شریک ہوں، ٹھیک ہے نا، اور آدھا گھنٹے پہ آنا ہے۔ اگر اس وقت 10 منٹ ہے، ہم 10 منٹ تعلیم کر رہے ہیں تو ایک جم تو ہے نہیں کہ چھلانگ لگائیں گے تو آدھے گھنٹے پہ، بھائی 10 سے 12 منٹ کر دیں، جب اس کے کچھ عادی ہو جائیں 1-2 منٹ اور بڑھا دیں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں 2-4 مہینے میں اللہ نے چاہا تو آدھے گھنٹے میں بھی آ جائیں گے۔ اس کی وجہ ہے دیکھو، یہ تعلیم صرف اتنی نہیں ہے کہ ہر کتاب سے پڑھ لیا جائے، 10 منٹ میں ہر کتاب سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اصل جو تعلیم کا تاثر ہے، دیکھو 10 منٹ میں وہ اصل تاثر پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک آدمی دکان سے اٹھ کے آیا، گھر سے پتہ نہیں کن فضاؤں سے نکل کے آیا، اس کا تاثر زائل کرنا اور اس کا تاثر پیدا کرنا، اس کے لیے کچھ وقت چاہیے، جو کہتے ہیں نا آدھا گھنٹہ، بلکہ بعض کا تو حضرت بات میں اس سے زیادہ کا وقت آتا ہے، کسی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی آتا ہے، لیکن یہ کم از کم آدھا گھنٹہ، آدھا پونا گھنٹہ تعلیم ہو، تاکہ طبیعت ایک اس کا تاثر قائم ہو کہ اللہ پاک زندگی بنا رہے ہیں، اللہ پاک زندگی بناتے ہیں، اعمال پہ بناتے ہیں، تو اس کا تعلیم اپنے مسجد میں بھی، ایسے گھروں میں بھی اس کا اہتمام ہو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہفتے میں بھی ایک دن اپنا مقرر کر کے، جو ہمارا عمومی گشت ہے، الحمدللہ آپ گشت کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور کرنا کہ جو اس کا حضرت نے وہ 5 امور لکھوائے، کبھی اپنی گشت کے سے نقد جماعت نکالنا، اصل میں جب آدمی کے سامنے کوئی ہدف ہوتا ہے نا، تو پھر آدمی کے کام کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا ہدف نہ ہو تو کام کر لے گا، لیکن کچھ زیادہ اس سے ہوگا نہیں۔ ایک ہم نے گشت کر لیا، بیان کر لیا، مطالبہ کیا، کوئی تیار ہو گیا نہ ہو گیا، اچھا بھی دعا کر کے فارغ ہو گئے۔ اگر ہمارے سامنے ہدف ہوگا کہ ہم نے اپنی بدھ والے دن گشت ہے، ہم نے اپنی گشت سے نقد جماعت نکالنی ہے۔ اچھا اس میں یہ پابندی نہیں ہے کہ سروزے کی نکالنی ہے، اس میں سروزہ بھی ہو سکتا ہے، چلہ 3 چلے، ملکوں کی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ چاہے ہم شروع اس سے کر دیں کہ بھی اپنی مسجد ہر گشت سے سروہ جماعت نکالنا شروع کریں، یعنی ایک رخ تو پڑے نا عملی طور پہ، ورنہ صرف یہ نہیں ہے کہ سروہ جماعت نکالنی ہے۔ اگر ہم ایک ہدف بنا لیں گے اپنی گشت سے کو نقد جماعت نکالنے کا، اور یہ جو روزانہ کی ملاقاتیں بھی ساتھ چلیں گی، تو انشاءاللہ ہر ہفتے نقد جماعتیں نکل سکتی ہیں، ہر ہفتے نقد جماعتیں نکل سکتی ہیں۔ جس دن گشت ہے اس دن مشورے میں اگر کچھ ساتھی حاضر نہیں ہیں تو اس عنوان پہ بھی تشکیل ہو جائیں، ساتھی سے ملاقاتیں کر لیں، تاکہ بھائی سارے ہی ساتھی ذرا گشت میں اہتمام سے شرکت کر لیں۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ایک جماعت بنائیں، 2 بنائیں، اس میں یہ بات نہیں کہ بھی 4 ہفتے ہیں، 4 گلیاں ہیں تو ایک گشت کر لی جائے۔ اگر زیادہ ساتھی ہیں تو 4 گشتیں بھی ہر ہفتے ہو سکتی ہیں، ہفتے بعد ایک دفعہ مل لینا جا کے، اور وہ 1-2 منٹ کی ملاقات ہے، کوئی لمبی چوڑی ملاقات تو نہیں ہے۔ کوشش کریں زیادہ جماعتیں نکلیں، جتنی جماعتیں، لیکن اس انداز سے کہ ہر جماعت میں پرانے ساتھی ہوں، ان کے ساتھ کچھ نئے بھی ہوں، زیادہ پرانے ساتھی ہوں جو گشت کے اصول آداب جانتے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں پھر یہ کہ ترغیب گشت ہے، ترغیب گشت میں اس کا خیال رکھا جائے کہ یہ عمومی بیان کا وقت نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو اعلان کیا تو اس میں لوگوں کو گشت کے لیے روکا ہے نا۔ اب اہمیت، فضائل، ترغیب دے کے گشت کے لیے تیار کرنا اس وقت کا عنوان یہ ہے، اور خاص طور پہ سردیوں میں اس کا بہت اہتمام کیا جائے کہ یہ عنوان لمبا نہ ہو، ورنہ گشت کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ اصل گشت ہے جس کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے، تو مختصر طور پہ، اور وہ اللہ کے فضل سے اگر آپ ڈھنگ طریقے سے آدمی کرے وہ 10-12 منٹ میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ گرمی میں لمبا وقت ہے تو 15-20 منٹ بھی لگ سکتے ہیں۔ تو جتنی کوشش کیجیے کہ ایک سے زیادہ جماعتیں بنائیں، اس میں ہمارے اپنے ساتھیوں کا استعمال بھی ہے اللہ کے فضل سے۔ پھر یہ کہ جب عمومی گشت کی جماعت نکالیں تو اس وقت جتنی گنجائش ہو 1-2 جوڑیاں وہ اس عنوان پہ نکال دیں کہ محلے میں جو عصری طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، وہ ان سے میل ملاقات کر کے ان کو بھی گشت کے بیان پہ جوڑ لیں، اس کا ذرا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہو رہا ہے، جہاں خدا نہ خواستہ نہیں ہو رہا تو بھائی اب اس کا وہ بھی ذرا نیت فرما لیں، ٹھیک ہے نا۔
اچھا، بیرونی گشت کا عنوان کیا ہے کہ بیرونی گشت کے سے مساجد کو کام پہ کھڑا کرنا. ان سے اتنا نہیں کہ ہم نے بیرونی گشت کر لیا، بلکہ بیرونی گشت تو عنوان ہے ہر مسجد کو کام پہ کھڑا کرنے کا. تو اس کا پہلا جو عمومی عنوان ہے وہ تو یہ کہ ایسی مساجد جس میں کام نہیں ہو رہا ان مسجدوں میں کام شروع کرانے کی کوشش کیجیے، اس کے لیے بیرونی گشت رکھا جائے. اچھا، اس کے علاوہ مزید بھی عنوان ہو سکتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ ایک مسجد ہے، اس میں کچھ کام ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا، مثلا گشت کر لی، تعلیم کر لی، باقی چیزوں میں کمزوری ہے، تو اس عنوان پہ بھی ہم اپنا بیرونی گشت رکھ سکتے ہیں کہ 2-4 ہفتے گشت کر کے ان کو پورے کام کی ترتیب پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں. اچھا، بعض اوقات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ملکوں کی جماعت بنانے کا ارادہ کیا، تو کچھ ساتھی تو اپنے ہاں سے نظر آ رہے ہیں اپنی مسجد سے، لیکن جماعت پوری نہیں ہو سکتی. تو ہم اپنے آس پاس بھی غور کر سکتے ہیں کہ کون سی ایسی مساجد ہیں جس میں ایسے مناسب ساتھی ہیں، بس اس کے لیے ہم بیرونی گشت بھی رکھ سکتے ہیں. اب وہ 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، وہ ضروری کہ 4-6 ہفتے کی جائے. تو اس کے ذریعے سے وہ اپنی جماعت مکمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی مسجد کی پوری جماعت کے سامنے بات آ سکے. پھر یہ ہے کہ یہ روزانہ جو ہم نے پہلے عرض کیا کہ اگر روزانہ کی ملاقاتوں میں سے جتنی اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ روزانہ اگر ہماری 1-2 جوڑیاں وہاں جاتی رہیں گی تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 4-5 ہفتے کی محنت سے وہاں کام کی شکل بن جائے گی. اچھا، اس کے بغیر اگر صرف بیرونی گشت پہ دن جائیں تو پھر تو لمبا وقت لگتا ہے، پھر بھی کوئی شکل قابو نہیں آتی. تو کوئی محنت ہے، صرف ہمارے بیان سے لوگ تیار نہیں ہوں گے، وہ تو فردن محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہی سب سے پسندیدہ شکل ہے انفرادی دعوت کے ذریعے سے فرد پہ محنت کر کے ان کو اس پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر یہ کہ اپنے جو ہمارے آس پاس کے مضافات ہیں وہ اس میں کام کھڑا کرنے کے لیے سروزہ بہترین چیز ہے. اپنے ساتھیوں پہ بھی محنت کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ سروزہ ہے، اور مضافات کو کام پہ کھڑے کرنے کا ذریعہ بھی سروزہ ہے. کہتے ہیں نا، دیہات والوں کا دین شہر والوں کے ذمے ہے. جو ان کی دینی ضروریات ہیں وہ شہر والوں کے ذمے ہے کہ اس کو سوچیں اور اس کی ترتیب بنائیں، اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا مضافات بھی وہ بھی دیندار بنے. یہ سروزہ اس کے لیے بہت مؤثر چیز ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب اس میں شہروں میں تو اکثر بڑے شہروں میں ترتیبیں بنی ہوئی ہیں کہ انہوں نے مثلا کچھ دیہات اس مسجد والوں کو 2-3 دیہات دے دیے کہ اپنا سروزہ اس پہ لے جائیں، یعنی مسلسل کچھ عرصہ ہر مہینے اس میں اپنی جماعت سروزہ کی لے کے جائیں. اس لیے کہ جب ہر دفعہ نئی جماعت جاتی ہے تو اسے سچی بات ہے پہلے کا پتہ نہیں ہوتا نوعیت کا، وہ پھر شروع سے کام شروع کرتی ہے. اگر ایک جماعت ایک مسجد والے مسلسل 2-4-6 مہینے گاؤں میں جائیں گے تو وہاں کی نوعیت بھی سامنے آئے گی. مثلا ایک دفعہ گئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ بھی اس میں یہ جو نوعیت ہے اس گاؤں کی، اس میں اگر ہم فلاں ساتھیوں کو بھی ساتھ لے آتے تو زیادہ فائدہ ہوتا، تو آئندہ ان کو بھی ساتھ اپنے لے جائیں. اس میں الحمدللہ دیکھا کہ زیادہ واقعی فائدہ ہوا مسلسل جانے سے کہ وہاں سے پھر اللہ کام کی شکلیں بننے لگی. اور اسی میں اب بڑے شہروں نے اس کو بھی کوشش کر رہے ہیں، بعض جگہ قابو آئی بعض جگہ نہیں آئی، کہ وہ اپنی سروزہ ماہ مستورات جماعتیں بھی انہی دیہات میں لے کے جائیں جس میں اپنی مردوں کی سروزہ جماعتیں لے جا رہے ہیں. جب اس میں یہ جب گنجائش پیدا ہوئی تو اس سے وہاں اللہ کے کام کی شکلیں آسانی سے بننے لگی. یعنی اس کو بھی دیکھیں، یہ بات تو کل کاردانی بار بار آتی رہی نا کہ وہ جس سروزہ جو ہے پرانے ساتھی جو 3 چیزیں لگائے ساتھی ہیں ان کے بارے میں تو بھائی اچھی بات یہی ہے کہ 2 سروزے مردوں کے ساتھ لگائیں، تیسرا سروزہ اپنی مستورات کے ساتھ لگائیں. اچھا، اب یہ چیز فرد کے اعتبار سے ہے کہ ہر مرد 3-4 مہینے سروزہ مرد عورتوں کے ساتھ لگائے. یہ مسجد کے اعتبار سے نہیں ہے کہ مسجد والے 2-3 مہینے کے بعد سروزہ جماعت نکالیں. بھائی ساتھی ہمارے زیادہ ہیں، ہماری مسجد 4 جماعتیں ہر مہینے سروزے کی نکل رہی ہیں، تو ہر مہینے مستورات کے ساتھ بھی سروزہ جماعت ہماری 1-2 نکل سکتی ہیں. جس مسجد سے مردوں کی سروزہ جماعت نکلتی ہے اپنی، وہ وہاں سے ماہ مستورات سروزہ جماعت نکلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا سا بس اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. تو اپنے سروزے کی جیسے پھر یہ کہ سروزے کی جیسے اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جس گاؤں میں گئے وہاں سے نقد جماعت نکالی جائے.
ایک بات جو ہم نے بزرگوں سے سنی بڑی آسان ہے، کہتے ہیں کام کی سب سے پسندیدہ شکل کیا ہے؟ یہ اجتماع کرتے ہیں، بڑے بڑے اجتماع، چھوٹے اجتماع، علاقائی اجتماع، پسندیدہ شکل کام کی سب سے زیادہ کیا ہے؟ جماعتوں کے ذریعے سے جماعتیں نکالنا، جماعتوں کے ذریعے سے جماعتیں نکالنا، اور مساجد کے ذریعے سے مساجد کو کام پہ کھڑا کرنا۔ آسان بھی ہے، سب سے زیادہ مؤثر بھی ہے۔ ہم اپنی سرور جماعتوں کو یعنی جماعتیں نکالنے کا ذریعہ بنائیں، جس گاؤں میں گئے ان کی جماعت تیار کر کے آگے بھیجیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ بالکل نئی جماعت تیار ہو گئی، جن بیچاروں کو لمبا چوڑا کو پتہ نہیں تبلیغ کا، ٹھیک ہے، ان کو اپنے واپس لیں، اپنے شہر میں لے آئیں، اپنی مسجد میں یا اپنے قریب کی کسی مسجد میں ٹھہرا کر ان کی نصرت کر کے ان کو کام سکھانے کی کوشش کی جائے۔ اگر ان میں کچھ پرانے ساتھی ہیں تو ان کو بجائے واپس لانے کے ان کو آگے بھیجیں، اس لیے کہ شہر کی جماعتیں تو ایک حد تک جاتی ہیں، آگے پھر جو دیہات ہیں اس میں تو نہیں جاتی، اور وہاں اتنی استعداد بھی نہیں کہ وہ اپنی جماعتیں بھیج سکیں، تو یہ نقد جماعتیں جو تیار کی جائیں ان کو آگے بھیجا جائے، اور ان کو بھی یہ گزارش کر کے بھیجا جائے کہ وہ وہاں سے نقد جماعت تیار کر کے اور آگے بھیجیں۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اگر اس رخ کو ہم تھوڑی سی محنت کر کے چالو کر دیں تو ہماری ایک ایک سرور جماعت کے سے ملک کے سرحدوں تک کام پہنچ سکتا ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، اب چونکہ وقت بھی آج تھوڑا کم ہو گیا ہمارا، اللہ جزائے خیر دے، مدرسے نے اچھی کارگزاری سنائی، جذبات بھی سب کے بنے، کیونکہ کام کرنے کی بات ہے۔ اگر کام کرنا چاہے تو ایسے لوگوں میں بھی کام ہو سکتا ہے، اور کتنا اچھا کام ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کام کرنے کے جذبے میں کمی ہو تو بھرے محلوں میں بھی کام نہیں کر پاتا آدمی۔ پھر ایسے یہ بھی ہے کہ ہم ہر مہینے کوئی تاریخ لگا لیا کریں کہ بھی ہم انشاءاللہ، ویسے تو ہر گز سے نقد جماعت نکالنے کو کہہ رہے ہیں نا، اس میں جیسے میں نے کچھ سروے کی تحدید نہیں ہے، وہ چلے 3 چلے کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، کوئی ابتدا ہم اس سے کر لیں کہ بھی ہر مہینے میں ایک جماعت 3 چلے کی نکالیں گے، جب مہینہ چڑھا تو آپس میں مشورہ کر کے کوئی تاریخ لگا لیں، 24، 25، 26، 28 جو بھی ہے، اور پورا مہینہ گویا کہ ہمیں یہ بھی ایک عنوان مل گیا روزانہ کی ملاقاتوں میں لوگوں کو تیار کرنے کا۔ ایسے ہی اگر مسجد والے اس کا بھی ارادہ کر لیں کہ ہر 3-4 مہینے کے بعد انشاءاللہ ہم ملکوں کے لیے جماعت بنائیں گے یا 9 سال کی جماعت بنائیں گے، تو یہ بھی کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے۔ جن مساجد میں کچھ کام کی شکلیں ہیں، اگر وہ اس کو کر لیں تو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خود ہمارے اپنے حوصلے بلند ہوں گے، تو کہ جتنے بڑے ارادے کریں گے، جتنے بڑے عزائم کے ساتھ کام کریں گے، ایک تو یہ کہ اتنی بڑی اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ ہمارے اپنے حوصلے بھی بڑھیں گے کہ بھی ہم اپنی مسجد جماعت بنا سکتے ہیں۔ یعنی واقع ہے کہ مرکز والوں کے لیے ملکوں کی جماعت بنانا مشکل ہے، مسجد والوں کے لیے جماعت بنانا آسان ہے۔ ایک تو ہمیں موقع ملا شورا والوں کے ساتھ جاننے کا، جب شورا کی جماعتیں چلتی تھی تو صادقآباد چھوٹی سی جگہ ہے، اس وقت ان کے یہاں 200-250 بندے شب جمعہ میں ہوتے تھے، اور سال میں کچھ 1-2 جماعتیں ملکوں کی نکلتی تھی۔ سچی بات ہے، ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی اپنے بڑوں کے ساتھ جا کے، انہیں مسجد کی جماعت کو اس میں 5-6 آدمی تھے 3 چلے والے، کو یہ بھی نہیں کہ بہت بڑا مجمع تھا، وہ ایک دن کام کرنے کے بعد ان کو بٹھایا، اس کو ترغیب دی، اور انہیں اس پہ آمادہ کیا کہ یار تم نیت کرو کہ اپنی مسجد کی بنیاد پہ ملکوں کی جماعت بنانی ہے، تو یہ پہلے ان کا ارادہ کروایا، پھر ان سے اگلی بات عرض کی کہ اچھا بھی یہ دیکھ لیں، 2-1 بندے تو اس میں نظر آ رہے تھے اس مسجد میں کہ جو اس کے لیے مناسب تھے، باقی کوئی ایسے ساتھی نہیں تھے، کہ اچھا بھی اپنے دائیں بائیں کی مساجد میں غور کر لو، اس لیے کہ اپنے دائیں بائیں کی مساجد کو تو آدمی جانتا ہے نا کہ اس میں ایسے مناسب ساتھی کون سے ہیں، تو یہ بات کر کے ان کو الگ بٹھایا تو انہوں نے 20-25 نام لکھے مختلف مساجد سے ساتھیوں کے۔ پھر یہ مذاکرہ ہوا کہ ان سے براہ راست جا کے نہیں ملنا، بلکہ ان کی مسجد کے کسی عمل میں شرکت کرتے ہوئے، تعلیم میں، مشورے میں، گشت میں، مسجد کی پوری جماعت کے سامنے تقاضا رکھنا ہے کہ اس طرح جماعت بنا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں بھی آپ میں سے بھی کچھ ساتھی ہو جائیں، اگرچہ ہمارا نشانہ تو ہیں جو ہم سوچ کے گئے ہیں، لیکن تقاضا مسجد کی پوری جماعت کے سامنے رکھنا ہے۔ اس طرح یہ مذاکرہ کر کے پھر یہ ہوا کہ اچھا جی اب
کرنا تو آپ نے، وہ ہم بھی ثواب چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. تو ایک ایک ساتھی ان کا، ایک ایک ہمارا، اس طرح ملاقاتیں کی. اللہ کی شان 3-4 دن میں 7 ماہ کی ایک جماعت تیار ہو. اچھا اس کو مرکز جا کے تفقد کرا دیا. جب ہفتے میں عام طور پر 2 ہی مسجدوں میں جانا ہوتا ہے، دوسری مسجد میں گئے، وہاں بھی اسی طرح تھوڑی سی محنت ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم جن دیہات میں سروسوں میں جاتے ہیں ہم بھی ایسے مناسب ساتھی ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے وہاں بھی جاتے ہیں. اب دیکھو اسی مسئلے کا کام ہے، ویسے پھرنا نہیں ہے. اس میں 3-4 دن رہی، اللہ کے شان پھر ایک جماعت تیار ہوگی جس کا تفقد کرا دیا. اور مرکز والے بھی بڑے خوش ہوئے کہ یار ایک ہفتے میں 2 جماعتیں بن گئی، ہماری تو سال میں 2 جماعتیں بنتی تھی. اچھا اس کے بعد جب رائے آنا ہوا تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ مشرے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے جی وہ ساتھ میں ہم سال کی جماعت بنا کے لے آئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مرکز والے تو پوری تفصیل نہیں جانتے نا، لیکن ہر مسئلے والے اپنے آس پاس کی مسائل کو جانتے ہیں، بندوں کو بھی جانتے ہیں، تعلق بھی ہے. تو اگر ہم یہ اس کا ارادہ کر لیں کہ ہر 3-4 مہینے کے بعد بھئی ایک جماعت ملکوں کی بھی بنانی ہے، کیا خیال ہے؟ اس میں مردوں کی بھی ہو سکتی ہے، ماں مستورات جماعت بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ مستورات کا کام بھی سنجیدگی کے ساتھ چلے گا نا، تعلیمیں ہر گھر میں شروع ہوں گی، سروزے لگنے لگیں گے تو انشاءاللہ پھر 15 دن چلے ملکوں کی بات بھی آسان ہو جائے گی. ہمارے ایک دفعہ ایک مسجد تھی، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مستورات جماعت ملکوں میں اپنی لے کے جائیں گے. ابھی وقت کسی کا لگا نہیں تھا، لیکن انہوں نے واقعی اس کا ایک ارادہ بھی کیا اور سنجیدگی سے سوچا. 5-6 آدمیوں کی جماعت بنا کے سروزے میں لے کے گئے مستورات کے ساتھ. 3-4 سروزے لگائے. اس کے بعد وہ وہی جماعت لے کے 15 دن کے لیے آئے. 15 دن لگا کے گئے، پھر 1 سال کا وقفہ، 3-4 سروزے، پھر وہ چلہ لگایا انہوں نے. اور اس کے بعد پھر 1 سال کا وقفہ، 3-4 سروزے، اور پھر وہی جماعت وہ لے کے ملکوں میں بھی گئے. دیکھو ایک مسجد کی جماعت جس کے پاس پلے ابھی کچھ نہیں ہے اپنے پلے، لیکن ایک ارادہ کیا، اس میں محنت کی، ٹھیک ہے 3-4 سال لگے، وہ اپنی مسجد کی جماعت لے کے اللہ کے فضل سے ملکوں میں بھی چلے گئے. کیونکہ یہ سارے کام وہ ہیں جو ہو سکتے ہیں. یعنی بعض اوقات نفس شیطان بھی تمہارے ساتھ ہے. جب مذاکرہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ مذاکرہ کرنا ہو کہاں سکتا ہے، نہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. بھائی اتنی بات ہے کہ ہم ارادہ کر لیں کہ ہمیں کرنا ہے. کیا خیال ہے جی؟ اچھا اب اس کو خود ہی سوچ لیں کہ جتنا کام ہم نے آپس میں دہرایا تھوڑے سے وقت میں، کیا اتنا کام 2-2.5 گھنٹے میں اگر ہم دیں تو ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا دیانتداری کے ساتھ ذرا اس کو غور کریں. اور ویسے بھی کیا کہیں، پسندیدہ چیز کیا ہے؟ دیکھو آدمی کی زندگی کا نا ایک کونا اس کی کمائی کا شعبہ ہے، ایک اس کی گھر کی زندگی ہے. یہ دونوں ایسی جگہ ہیں جن میں ہم میں سے ہر آدمی استعمال ہوتا ہے. اگر تیسرا کونا ہم مسجد کو بنا لیں، تیسرا کونا مسجد کو بنا لیں. اب مثال کے طور پہ کمائی کے لیے کیا خیال ہے 8 گھنٹے کافی ہیں یا نہیں ہے؟ جی آواز آہستہ ہو گئی یار. یعنی کمائی کے لیے 8 گھنٹے کافی ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا گھر کے لیے 8 گھنٹے کافی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو باقی کتنے بچے؟ اگر ہم 8 گھنٹے مسجد لے لیں، اب یقین مانے یہ جتنے تقاضے جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ سارا اللہ اس کو وجود دے دیں گے. اور صرف اتنا نہیں کہ ہماری مسجد میں وجود ہوگا، اللہ اس کو ذریعہ بنائیں گے ساری دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا. تو کیا خیال ہے کہ کون اس کا پکا ارادہ کرتا ہے؟ صرف برکت کے لیے نہیں، برکت کے لیے ہاتھ کھڑا نہیں کر رہا، پکا ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ سے 8 گھنٹے دیں گے. ماشاءاللہ. اچھا ایسا ہے کچھ ہاتھ بھی کھڑے ہوئے نا، کافی کھڑے ہوئے الحمدللہ. اللہ آپ کو برکت دے، استقامت بھی دے اور آسان بھی فرما دے. جن کی ابھی 8 گھنٹے کی ہمت نہیں پڑی، وہ ساتھی جنہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، اس کا کر لیں کہ انشاءاللہ 4 گھنٹے سے شروع کرتے ہیں، ہم بھی پہنچیں گے 8 گھنٹے میں. تو ایسے کون کون سے ساتھی ہیں؟ اچھا جی. اور دیکھو یہ ایک آخری درجہ آپ سے اس لیے کہتے ہیں کہ استعدادیں انسانوں کی مختلف ہوتی ہیں. آدمی شروع بازو کا تھوڑے سے کرتا ہے، پھر حوصلہ بڑھتے بڑھتے وہ بھی پہنچ جاتا ہے. ایک تیسرا درجہ وہ کیا ہے کہ کم از کم 10واں حصہ ہم اللہ کے کام کے لیے دے ہی دیں.
اس لیے کہ ثواب کے اعتبار سے 1 کا 10 گنا ملتا ہے، تو کم سے کم ثواب تو پورا مل جائے نا. یہ اس کا بدل نہیں ہے، یہ ثواب کا پورے کا مل جانا یہ اس 8 گھنٹے 4 گھنٹے کا بدل نہیں ہے. اس لیے اس پہ جو کچھ اللہ کے یہاں سے ملے گا تو وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن کم از کم ثواب کے اعتبار سے ہم 10واں حصہ تو کرنے پہ آ جائیں. تو اس کا کون ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 2.5 گھنٹے تو دے ہی ہے. جنہوں نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا وہ کھڑا نہیں کریں گے، جو باقی رہیں گے، یہ باقیوں کے لیے.